میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑی خاموشی سے میری بات سنیں تاکہ یہ ایک بڑا مبارک دن ہے اور جو میں آج آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا، میں چاہتا ہوں ذرا بڑی خاموشی سے، اور آپ نے ایک ایسے میری بات سننی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پہ لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے، جس طرح باپ یا ماں باپ، وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے، یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی، جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے، اس سے میں آپ کو، اپنی قوم کو، جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے۔ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں۔ تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ، کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے، کرکٹ سٹار، گلیمر، مغربی زندگی، اپنا ملک، ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی، اس میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا۔ 622 سب یہ تاریخ یاد کر لیں کہ 622 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ، 632 وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر دیتے ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج، اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، ساروں کو، جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جو ابھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہالت تھی، 2 سپر پاورز، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں، کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی۔
10 سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا، کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے، کیسے لیڈرز بن گئے سب۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اسکولوں میں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو تبدیل کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے، جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے، تعلیم میں نے باہر لی، اس کے بعد ساری دنیا پھرا کرکٹ کی وجہ سے، پھر سیاست، پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا۔ تو میں اب آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو۔ وہ لوگ پھر سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے۔ وہ جو نا آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے، ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں، اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے، اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی، علامہ اقبال جو ان کی شاعری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور ان کی شاعری کی قرآن کے اندر، ساری شاعری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہے۔ اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست، جدھر ایک مثال بنی تھی دنیا میں، جو ماڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے۔ تو وہ میں پھر بھی میں پوری عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا، انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے۔ انہوں نے کیا انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، اندرونی طور پہ آزاد کیا، کیونکہ آزاد ذہنی بڑے کام کرتے ہیں۔ غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ انوینشنز، نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔